بکریاں تھیں، انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو، جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے، باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، اور دھرنے پر بیٹھ گئیں۔ بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دیا۔ بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، بکریاں سب مر گئی۔ ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں، انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے۔ تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے۔ ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا، نہ عورت بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اللہ ہے کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو، توجہ ادھر توجہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، سنو اے مسلمانوں، ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے، اجازت لے کر آئے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا کا، نزع کا وقت چل رہا ہے۔ نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا۔ سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا، بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات۔ اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا۔ نبی مکرم شہنشاہ دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے۔ تب جانتے ہیں میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا اسرائیل سے؟ اے ملک الموت، یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ، یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟ کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزع کے وقت یاد کر رہا ہو؟ اپنے نزع کے وقت اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اے سنی نوجوانوں، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟ امت کے لیے۔ رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے، مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی، انہیں معاف کر دے۔ وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل، اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی۔ اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے
جو ہماری فکر کرے گا. جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا. میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں گا. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا, میزان عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی, میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا. وہاں مجھے دیکھ لینا, وہاں مل جاؤں گا. اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا, جو جہنم کے اوپر کا برج ہے, میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا. محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے. ایک اور حدیث ہے, سنو سنو, ایک اور حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے, میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, میرے کندھے پر چادر ہوگی, وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ, جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کرے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا, قبر میں اتارنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے, حضور کے لب ہل رہے تھے. ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب ہب لی امتی, رب اغفر لی امتی, اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے, میرے امت کو میرے حوالے کر دے. اب سنو, جو اپنی قبر میں نہ بھولے, حشر میں نہ